امریکہ ایران جنگ کے اثرات عالمی اسٹاک مارکیٹس میں مندی برقرار۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 13,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی سے انڈیکس 1,44,000 کی سطح پر آ گیا۔ جاپانی اسٹاک مارکیٹ میں 5% کمی۔ کورین کمپوزٹ اسٹاک پرائس انڈیکس میں 5.72% کمی دیکھی گئی۔ ہانگ کانگ اسٹاک مارکیٹ میں 2.64% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی معطل، خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، $119 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ WTI کی قیمت 25.35% بڑھ کر $113.94 ہو گئی۔ برطانوی برنٹ 24.52% بڑھ کر $115.42 ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ طویل ہوئی تو تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، تہران میں ایرانی تیل کے ذخائر اور تنصیبات کو نشانہ بنا ڈالا۔ آئل ڈپو پر آگ بھڑک اٹھی۔ تہران کے جنوب میں بھی ریفائنری پر حملہ کیا گیا۔ آگ سے قریبی گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تنصیبات ایرانی فوج کو توانائی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ تھیں۔ تازہ حملے میں 7 افراد جاں بحق، 21 زخمی ہوئے۔ اب تک کے حملوں میں 1400 سے زائد ایرانی شہید ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 اسکولز اور 10 اسپتال نشانہ بنائے گئے۔ مرنے والوں میں 30% بچے ہیں۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق کی 28ویں لہر، ایران کے جوابی حملے جاری۔ ایرانی حملوں میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے شہر حیفا کی آئل ریفائنری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایران نے 24 گھنٹوں کے دوران 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا، جن میں سے 21 بحرین میں مارے گئے ہیں۔ ایرانی کارروائیوں میں امریکی تیل بردار جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بحرین کے ڈی سیلینیشنل پلانٹ پر حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ ایران نے کویت کے ایئرپورٹ کے فیول ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا، جس میں 2 بارڈر سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ UAE پر بھی ڈرون حملے، 4 افراد ہلاک ہوئے۔ آبنائے ہرمز میں UAE کی ایک ٹگ بوٹ دھماکے سے ڈوب گئی۔ مشرقی لبنان میں اسرائیلی تیراندازی پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسرائیلی فوج لبنان میں تیراندازی کر رہی تھی۔ اس کارروائی میں 2 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں سے لبنان میں شہادتوں کی تعداد 400 ہو گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فاسفورس بم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث لاکھوں افراد دربدر ہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو نیا سپریم لیڈر نامزد کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی مجلس خبرگان نے قوم سے اتحاد برقرار رکھنے اور ایرانی عوام سے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کرنے کی اپیل کی ہے۔ سید مجتبیٰ خامنائی ایران کے تیسرے سپریم لیڈر ہیں۔ مجلس خبرگان کے ارکان کا کہنا ہے کہ ملک میں قیادت کے خلا سے بچنے کے لیے فوری طور پر نئے رہبر کے انتخاب کا عمل مکمل کیا گیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے بھی نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سے وفاداری کا عہد کیا ہے۔ امریکی صدر مجتبیٰ خامنائی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے سے ناخوش، تبصرے سے گریز کر دیا۔ ایران جنگ ختم کرنے کا فیصلہ مشترکہ ہوگا، جنگ بندی کا وقت نیتن یاہو کے ساتھ مل کر طے کروں گا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ چند سال کے بعد ایران کو دوبارہ جوہری ہتھیار بنانے کا موقع مل جائے۔ ایران سے یورینیم ضبط کرنے کے لیے خصوصی فوج بھیجنے سمیت تمام آپشن زیر غور ہیں۔ ایران پورے مشرق وسطی پر کنٹرول حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ایرانی قیادت امریکی اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں متحد ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں ایرانی رہنماؤں میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ سربراہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ایران علی لاریجانی کا انٹرویو، کہا کہ ایرانیوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر وہ اس معاملے پر متحد ہیں۔ ایران کو توڑنے کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کو ایران کے نئے رہنما کے انتخاب میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹرمپ کے بیانات پسماندہ سوچ کی عکاس ہیں۔ کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ کوئی تنازع نہیں، ہمارے حملے روکنے کے اعلان کو بھی غلط لیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تہران میں اسپتال کے دورے کے دوران گفتگو، زخمیوں کی عیادت کی، بولے کہ سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو پھر بھرپور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ کسی غنڈہ گردی، ظلم یا جارحیت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ ملک کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔
وزیراعظم کا علاقائی اور عالمی صورتحال کے تناظر میں اہم اجلاس آج طلب قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری کے لیے اجلاس میں چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ وزیراعظم آزاد جموں و کشمیر کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ملکی مجموعی انتظامی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان اتفاق رائے سے قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری دی جائے گی اور موجودہ حالات کے تناظر میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل تشکیل دیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ شرح سود برقرار رہنے کا امکان ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق پالیسی ریٹ کو 10.5% پر برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ مہنگائی کے خدشات کے باعث اسٹیٹ بینک محتاط پالیسی اختیار کر سکتا ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے ویزا پروسیس روک دیا۔ آج سے 13 مارچ تک امریکی سفارت خانہ امیگرینٹس اور نان امیگرینٹس کے ویزے کے لیے بند رہے گا۔ ترجمان سفارت خانے کے مطابق امریکی شہریوں کو ہنگامی ویزوں کے لیے قونصل خانے سہولیات فراہم کریں گے۔ امریکی سفارت خانہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے فلائٹ شیڈول میں بہتری آنے لگی۔ پاکستان کے لیے 76 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں جبکہ 63 پروازیں فعال کر دی گئیں۔ مشرق وسطیٰ کی 9 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کراچی، لاہور، دبئی، شارجہ، ابوظہبی، دوحہ کی 21 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ اسلام آباد 11، پشاور 13، فیصل آباد کی 3 اور سیالکوٹ سے 7 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ کراچی 13، لاہور سے 12 اور اسلام آباد سے 16 پروازوں کی روانگی متوقع ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کرایوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا ہے۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ کو کرایوں کا اثر نو جائزہ لے کر مناسب اور متوازن نئی قیمتوں کا تعین کرنے کی ہدایات۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو کرایوں میں غیر قانونی اضافہ کرنے والوں کو ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے۔ کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بنا کر کرایوں میں من مانا اضافہ عوام پر بوجھ کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب اکانومک ٹرانسفارمیشن کمیٹی تشکیل دے دی۔ 11 رکنی کمیٹی کی سربراہی مریم اورنگزیب کریں گی جبکہ سیکریٹری فائنانس کمیٹی کے سیکریٹری ہوں گے۔ اکانومک ٹرانسفارمیشن کمیٹی قابل عمل اشاریے، قلیل المدتی اور طویل المدتی ٹائم لائن بھی مقرر کرے گی۔ کمیٹی پرائیویٹ سیکٹرز کے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد سیکٹر وائز قابل عمل پلان تیار کرے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں علیمہ خانم کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت۔ علیمہ خانم کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر عدالت نے منظور کر لی۔ مقدمے کی سماعت بدھ 11 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری۔ شوال اور جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی کارروائی کے بعد افغان طالبان اور فتنہ الخوارج بھاگنے پر مجبور۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ پاک فوج افغان طالبان کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ واشنگٹن، نیو یارک اور کیلیفورنیا میں بھرپور احتجاج۔ مظاہرین نے ایران پر بمباری روکنے کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ایران کے خلاف جنگ بند کرنے کے نعرے لگائے گئے۔ واشنگٹن میں بڑی تعداد میں مظاہرین نے ایرانی عوام کو اپنا مستقبل خود طے کرنے کا حق دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر اسپین کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ شرکاء نے جنگ نہیں چاہیے جیسے نعروں کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ نیپال کی سیاست میں سابق گلوکار نے طوفان اٹھا دیا۔ بالندر شاہ نے انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کر لی۔ 35 سالہ سابق ریپر اگلے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔
راشٹریہ سوتنترا پارٹی نے نیپال میں مقبولیت کے ریکارڈز توڑ دیے. بالن کے نام سے مشہور گلوکار نے بدعنوانی بے روزگاری کے خلاف مہم چلائی. ملک بھر میں نوجوان ووٹرز نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.